شہر گلستان بنگلور میں ہندوستانی اردو منچ کے تحت ندائے نساء، ایک ایسی ادبی محفل جو نسائی ادب ویمن لٹریچر پر مرکوز تھی، انعقاد عمل میں آیا۔ بنگلور کی خواتین قلم کاروں نے نسائی شعری و نثری تخلیقات کو بڑے دلکش دلچسپ انداز میں پیش کیا۔ 9 مئی 2026 سنیچر کی شام ہوئی اس خاص ادبی محفل کے ذریعے نسائی ادب سے ابھرنے والے جذبات احساسات کو بخوبی طور پر سمجھنے کا موقع ملا۔ معروف ادیبہ ڈاکٹر حلیمہ فردوس کے افتتاحی خطاب کے بعد بنگلور کی چند اہم خواتین قلم کاروں نے اردو زبان و ادب کی عالمی شہرت یافتہ خواتین ادبی شخصیات جیسے قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، پروین شاکر، جیلانی بانو و چند دیگر کی تخلیقات کو پیش کیا۔ ندائے نساء پروگرام میں موجود تمام احباب نے ہندوستانی اردو منچ کی اس کوشش کی ستائش کی کہ اردو زبان و ادب کی خواتین کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے، اور امید ظاہر کی کہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ اردو کے سنجیدہ قارئین کو متاثر کیا۔ ناول جیسی مقبول صنف میں خواتین کو سبق حاصل رہی ہے۔ اردو کے 2 شہرائے آفاق ناول آگ کا دریا اور راجہ گدھ خداور خاتون ناول نگار قرۃ العین حیدر اور بانو قدسیہ کے قلم کا کارنامہ ہے۔ عصر حاضر میں خواتین ناول نگاری کی روایت مستحکم ہے۔ مشہور افسانہ نگار ذکیہ مشہدی کا ناول بلّہ کی جانا میں کون بین المذہبی ازدواج کی تحریک کیا۔ خواتین کی مزاج کو سمجھنے کے لیے یہ چند مثالیں کافی ہیں۔ خود نویس سنوارنے کے علاوہ مکتوب نگاری میں بھی شخصیت یا ذاتی زندگی کا پرتو جھلکتا ہے۔ بیگمات اودھ کے خطوط نسائی مکتوبات کے اولین نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جان عالم کے نام بیگمات کی جانب سے لکھے اور لکھوائے گئے خطوط جدائی، حرمہ نصیبی اور رحیمانہ چالوں کے تذکرے ہیں۔ حسرت نوحانی کے نام دور عصری میں ان کی بیگم نشاط النساء کے تحریر کردہ خطوط سے موصوفہ کی جرأت و صداقت، صبر و استقلال کا علم ہوتا ہے۔ حرف آشنا اور زیر لب کے خطوط کے مطالعے سے قاری ایک باصلاحیت، باذوق، بلند حوصلہ اور بے لوث محبت کرنے والی ہستی صفیہ اختر سے متعارف ہوتا ہے۔ جاں نثار اختر کے نام لکھے گئے خطوط دلی جذبات کے صحیفے نہیں، شعلہ فن کے نمونے بھی ہیں۔ خواتین اور مجتبیٰ حسین کے صف میں مقام حاصل ہوا۔ سلمیٰ صدیقی نے ورثے میں ظریفانہ مزاج پایا تھا۔ انہوں نے خامہ فرسائی تو کی، لیکن افسانہ نگاری پر ان کی توجہ مرکوز رہی۔ انیس قدوائی جیسی ادبی و سماجی خاموش خدمت گزار کی ظریفانہ تحریروں کی قدردانی نہ ہو سکی۔ فرج اللہ بیگ کی بھانجی آصف جہاں حیدرآباد کی پہلی مزاح نگار مانی گئی۔ حیدرآباد کے ظریفانہ ماحول، انجمن زندہ دلان اور شگوفہ کے پلیٹ فارم کے ذریعے خواتین کی کثیر تعداد کو طنزیہ و مزاحیہ مضامین لکھنے کی تحریک ملی۔ ناممکن نہیں ہے، بیشتر افسانہ نگار اور مزاح نگار خواتین نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ نظم کیا ہے؟ ممتا بھرا درد مندانہ اعلان اور روح کی پکار ہے، جسے سن کر آپ کے دل کے تار جھنجھنا اٹھیں گے۔ نظم کے اقتباس ملاحظہ ہوں۔ وہی کردار ہیں سارے، وہی میرا محلہ ہے، وہی ہے میرے ہمجولی، ہر ایک مانوس چہرہ ہے۔ اور اس کی مانوس مگر جو ہے وہ سیماں ہوا سا ہے، یہ پیڑوں کے بجائے خوف کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ یہ بچے کیسے بچے ہیں، مسلسل گفتگو ان کا محور صرف گولی ہے، مگر گولی کے پیچھے اختر و انور بھی لڑتے تھے۔ مجھے بھی اچھے لگتے تھے یہ خوشنما کنچے، مگر یہ میرے ہمجولی، یہ جس گولی کی باتیں کر رہے ہیں،
اس میں چنگاری ہے اور بارود کی بو ہے۔ ابھی بالکل میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ منظر کیسے بدلا ہے۔ وہ باب العلم یا مسجد صدیق اکبر ہو، حسین آباد ہو یا وہ میری فاروق نگری ہو، جہاں بھی گولیاں چلتی ہیں میرے دل پہ لگتی ہیں۔ ہر ایک وہ گھر جہاں ماتم بپا ہے میرا اپنا ہے، یہ جتنا خون بھی اب تک بہا ہے میرا اپنا ہے۔ ان کے 4 افسانوی مجموعے، 4 ناولیں، 9 ناول، 11 رپورٹاز کے علاوہ کئی کتابیں نہ صرف انہوں نے مرتب کی ہیں بلکہ اردو اور انگریزی کے کئی مضامین کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اردو کا ویسے پہلا رپورٹاج لکھنے کا شرف سجاد ظہیر کو حاصل ہے، جنہوں نے 1941 میں یادیں کے نام سے رپورٹاج لکھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رپورٹاج کی ابتدا سجاد ظہیر سے ہوئی اور کرشن چندر نے رپورٹاج نگاری کو جامع اور مستحکم بنایا۔ خورت العلم حیدر نے اس کی ادبی و فنی حیثیت میں جلا بخشی اور فروغ میں اضافہ کیا۔ رپورٹاج نگاری کے 2 کلیات کوہ دماوند اور ستمبر کا چاند شائع ہو چکے ہیں، اور ان کا پہلا رپورٹاج لندن لیٹر 1953 میں لکھا اور نقوش میں 1960 میں شائع ہوا۔ خورت العلم حیدر کے رپورٹاج دراصل کسی نہ کسی سفر سے متعلق ہیں۔ انہوں نے اپنے سفر ناموں میں رپورٹنگ کا ایک افسانہ نگار اور ناول نگار بھی ہے۔ وہ واقعہ، حادثہ اور سانے کو پلاٹ میں بہت بڑی ہنرمندی سے جذب کرتی ہیں تاکہ رپورٹاج میں نہ صرف کہانی پن پیدا ہو جائے بلکہ تسلسل بھی برقرار رہے۔ اس تعلق سے ان کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے جو کوہ دماوند سے لیا گیا ہے۔ کوٹ: 14ویں منزل پر میرے کمرے کے سامنے شمران کی ڈھلان پر عمرہ کی کوٹھیاں دور دور تک بکھری ہوئی ہیں اور ان کے صحنوں میں تیز نیلے پانی کے سوئمنگ پول جھلملاتے ہیں۔ سردیوں میں یہ سارا منظر برف پوش ہوگا، بہار میں یہاں نغمے ہزار گونجے گا۔ ایک اور اقتباس ستمبر کا چاند سے لیا گیا ہے۔ میں ایک جاپانی لیکھک ہوں اور اس سمے جبکہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرے چہرے پر وہ مسکراہٹ ہے جسے جاپانی پر اسرار مسکراہٹ کہا جاتا ہے۔ بہت سے غیر ملکی اس جاپانی تبسم کو غلامی اور کاسہ رسید کی علامت سمجھتے ہیں۔ غیر ملکیوں کا یہ رویہ اس جذبہ حقارت پر مبنی ہے جو ان کے دلوں میں جاپان کے لیے ہے۔ کبھی امتحان کے حال میں داخل ہونے سے پہلے ہوا کرتی تھی، مجھے ویسے ہی نئے آدمیوں سے ملنے گھبراہٹ ہوا کرتی تھی، لیکن یہاں تو وہ نیا آدمی منٹو تھا جسے میں پہلی بار ملنے جا رہی تھی۔ میری گھبراہٹ وحشت کی حدوں کو چھونے لگی۔ میں نے شاہد سے کہا، چلو واپس چلیں، شاید منٹو گھر پر نہ ہو، مگر شاہد نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ شام کو گھر ہی پر رہتا ہے کیونکہ وہ شام کو روز پیتا ہے۔ یہ لیجئے، مرے پر 100 دورے، ایک تو منٹو اور وہ بھی پیتا ہوا منٹو۔ مگر میں نے جی کھڑا کر لیا، ایسا بھی کیا، مجھے کھا تو نہیں جائے گا، ہونے دو، جو اس کی زبان کی نوک پر ڈنک ہے، میں بلبلا تو ہوں نہیں جو پھونک ماری تو بیٹھ جاؤں گی۔ چرچراتی گرد آلود سیڑھیاں طے کر کے ہم منزل پر پہنچے۔ آئیے آئیے، بڑی خندہ پیشانی سے منٹو کھڑا ہو گیا۔ منٹو ہمیشہ کرسی پر اکڑو بیٹھا کرتا تھا اور بہت مختصر نظر آتا تھا، لیکن جب کھڑا ہوتا تھا تو کھینچ کر اس کا قد خاصا لمبا نکل آتا تھا، اور بعض وقت جب منٹو یوں ریڑھ کر کھڑا ہوتا تھا تو بڑا زہریلا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے جسم پر کھدر کا کرتا پاجامہ اور جواہر کٹ صدری تھی۔ ارے میں سمجھتا تھا آپ نہایت کالی دبلی سوکھی مریل سی ہوں گی،
اس نے دانت نکال کر ہنستے ہوئے کہا، اور میں سمجھتی تھی آپ نہایت دبنگ قسم کے گلیمر چنگاڑتے ہوئے پنجابی ہوں گے۔ دوسرے لمحے ہم دونوں پوری تندی سے جٹ کر بحث کرنے لگے، جیسے اتنے عرصے ایک دوسرے سے ناواقف رہ کر ہم نے بڑا گھاٹا اٹھایا ہوا اور اسے پورا کرنا ہو۔ کئی گھنٹے ہمارے جبڑے مشینوں کی طرح مختلف موضوعات پر جملے قطرتے رہے، اور میں نے جلد ہی معلوم کیا کہ میری طرح منڈو بھی بات کاٹنے کا عادی ہے، پوری بات سننے سے پہلے ہی بول اٹھتا ہے، اور جو رہا سہا تکلف تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ باتوں نے بحث اور بحث نے باقاعدہ نوک جھونک کی صورت اختیار کر لی، اور صرف گھنٹوں کی جان پہچان کے بلبوتے پر ہم نے ایک دوسرے کو نہایت ادبی قسم کے لفظوں میں احمق، جھکی اور کچ بحث کہہ ڈالا۔ باتوں میں رات کے 11 بج گئے۔ شاہد جو ہماری جھڑپیں الگ تھلگ بیٹھے دیکھ رہے تھے، بھوک سے تنگ آ چکے تھے۔ ملار پہنچتے 1 بج جائے گا، لہٰذا کھانا کھا ہی لیا جائے۔ منٹو نے مجھ سے الماری سے پلیٹیں اور چمچے نکالنے کو کہا اور خود ہوٹل سے روٹی لینے چلا گیا۔ کھانے کے بیچ میں گرما گرم مباحثہ چلتا رہا، گھوم پھر کر لحاظ موضوع رہا۔ ان دنوں میری مراکین کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی اور اس میں مجھے شامل ہونے کا موقع دیا۔ ہم آج جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نسائی ادب کی توانا آوازوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس سلسلے کی ایک کڑی پروین شاکر بھی ہیں۔ میں بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ ان کی غزلوں کی قرأت میرے حصے میں آئی، اور میں نے ان کے کلام کا وہ حصہ منتخب کیا ہے جو ان کی انفرادیت کو قائم کرتا ہے یا ان کی منفرد شناخت قائم جس کے ذریعے سے ہوئی۔ تو بلا کسی تمہید کے ان کی غزل پیش خدمت ہے۔ چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا، چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فاصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، بانوئے شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا۔ میرے لبوں پہ مہر تھی پر میرے شیشہ رو نے تو شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا۔ چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا۔ مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا۔ ان کے تیسرے مجموعہ کلام کی پہلی غزل، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا، اس پہ تیرا جمال بھی۔ سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہو سال بھی۔ دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی۔ میرا چاند دن میں وحشت بہل گئی، رات ہوئی اور نکلا چاند، کس مقتل سے گزرا ہوگا اتنا سہما سہما چاند، یادوں کی آباد گلی میں گھوم رہا ہے تنہا چاند، میری کروٹ پر جاگ اٹھے نیند کا کتنا کچا چاند،
میرے منہ کو کس حیرت سے دیکھ رہا ہے بھولا چاند، اتنے گھنے بادل کے پیچھے کتنا تنہا ہوگا چاند، آنسو رو کے نور نہائے دل دریا تن صحرا چاند، اتنے روشن چہرے پر بھی سورج کا ہے سایہ چاند، جب پانی میں چہرہ دیکھا تو نے کس کو سوچا چاند، برگد کی ایک شاخ ہٹا کر جانے کس کو جھانکا چاند، بادل کے ریشم جھولے میں بھور سمے تک سویا چاند، رات کے شانے پر سر رکھے دیکھ رہا ہے سپنا چاند، سوکھے پتوں کی جھرمٹ پر شبنم تھی یا ننھا چاند، ہاتھ ہلا کر رخصت ہوگا اس کی صورت ہجر کا چاند، صحرا صحرا بھٹک رہا ہے اپنے عشق میں سچا چاند۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں دنیا کی سبھی مشہور رومانی شاعروں کا کلام آپ کو سنانے بیٹھ جاؤں گا، جو آپ خود کو اپنی محبوبہ کی شان میں قصیدے لکھنے کے لیے پڑھ چکے ہیں۔ تو بس رتنما ایک لڑکی ہے، ابھی میلے جانے میں دیر تھی اور سامنے والے باڑے میں لپائیں جھپائیں تیاریاں ہو رہی تھی، بچے نئے اور دھلے کپڑے پہن کر اپنا بوجھ سنبھالنے نہ پا رہے تھے۔ آج خلاف عادت کپڑے پہن کر وہ بے حد خوش اور بے حد گھبرائے ہوئے تھے۔ اتنے آسان نہیں تھے، مروجہ دستور کے خلاف چلنے کی سکت ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ میری امی نے اپنے بچوں کی راہوں کے تمام کانٹے چن کر اپنی جھولی میں رکھ لیے، ان کی انگلیاں کیا کیا زخمی نہ ہوئی ہوں گی۔ اس روایت پرست خاندان میں مجھے انہوں نے نہ صرف شعر کہنے بلکہ چھپوانے کی بھی اجازت دی۔ صبر، جرت اور رہنمائی کے جتنے موسم ہیں وہ سب میں نے ان ہستی میں دیکھے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، مگر اجالے کے استعارے کی طرح اپنی اولاد کے ذہن اور دل میں سکونت رکھتی ہیں۔ مدتوں بعد جب میں نے عامر کے نام ایک نظم لکھی، اس وقت بھی شاید میرے دل اور ذہن کے کسی گوشے میں میری ماں موجود تھی۔ اس نظم کا عنوان ہے شجر نازاں۔ اس کے چند اختتامی مصرے ہیں۔ گھنیری چھاؤں مل جائے تو موسم کی تمازت ہار جاتی ہے، گھنیری چھاؤں مل جائے تو موسم کی تمازت ہار جاتی ہے، دلوں میں پھول کھل جائیں تو ویرانوں کی شدت ہار جاتی ہے۔ میرے بچے مجھے جب دیکھنا جب سوچنا چاہو، میرے بچے مجھے جب دیکھنا جب سوچنا چاہو، تو بس اپنی طرف دیکھو، تو بس اپنی طرف دیکھو، تمہارے لب پہ جو حرف صداقت ہے یہی میں ہوں، تمہارے لب پہ جو حرف صداقت ہے یہی میں ہوں، تمہارے دل میں جو ناز جسارت ہے یہی میں ہوں، نگاہوں میں جو ایک طرز عبادت ہے یہی میں ہوں۔ محبت کی طرح میں بھی ہوں بے پایاں، محبت کی طرح میں بھی ہوں بے پایاں، کبھی ظاہر کبھی پنہاں، جہاں تم ہو وہاں تک میری خوشبو ہے، جہاں تم ہو وہاں تک میری خوشبو ہے، وہاں سے ہزارہا بدگمانیاں دل میں جنم لیتی تھیں۔ ایسے میں اگر امی نے پڑھنے لکھنے کی لگن پیدا نہ کی ہوتی یا اس کو پنپنے کا موقع نہ دیا ہوتا تو شاید ہمارا اعتماد زندگی کی خوش آئندگی پر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتا۔ میرے لیے تو میری موزونیت طبع اور شوق سخن کی بنیاد پر انہوں نے ایک نئے اور انوکھے افق کو لبیک کہنے کی آسائش بھی مہیا کر دی تھی، جیسے مجھے دو دنیاؤں کی قومیت اور شہریت مل گئی ہو، یا جیسے زندگی نے سوتے سوتے اچانک آنکھیں کھول کر گرد و پیش کا جائزہ لیا ہو۔ ان دنوں کی ایک نظم کا عنوان ہے افق کے پار، چند مصرے یاد آ گئے۔ یہ زندگی کے شکستے دوام کہیے جسے، طلسم بندگی صبح و شام کہیے جسے، یہ رہ گزر میرے پائے جنوں کو راس نہیں، یہ رہ گزر میرے پائے جنوں کو راس نہیں، یہ تیرگی میری تعمیر کی اساس نہیں۔ افق کے پار ستاروں کے خواب گاہوں میں، افق کے پار ستاروں کی خواب گاہوں میں، جہاں رواج کی زنجیر کہنا گلتی ہے،
جہاں یقین کے سانچے میں آہ ڈھلتی ہے، جہاں یقین کے سانچے میں آہ ڈلتی ہے، وہیں لطیف بہار آفرین پناہوں میں، وہیں لطیف بہار آفرین پناہوں میں فسوں بدوش نظارے بلا رہے ہیں مجھے، حیات نو کے اشارے بلا رہے ہیں مجھے۔ یہ احساس برصغیر میں اس وقت کے سماجی، سیاسی اور ادبی تناظر میں ایک اجتماعی حقیقت بھی رکھتا تھا۔ دیکھ کر حیرت ہوگی اور واقفیت حاصل ہونے پر کیا احساس پیدا ہو سکا، اس کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرحال فعل اپنی جگہ پر جسارت آمیز ضرور ہے، اس سے مجھے خود انکار نہیں، گو کہ عمل روشنی میں اسے ایسی بڑی اہمیت حاصل نہ ہونی چاہیے، مگر رواج اور روایات کو شاید لرزا ہی آ جائے میرا یہ اقدام دیکھ کر، مگر کیا کروں کہ اکثر اپنے کو وہاں پاتی ہوں جہاں پگھلی ہوئی زنجیر آئین خدامت کی۔ اس محمل تمہید کے اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے آپ کی جانب سے ایک تحریک ہوئی، اس تحریک پر مجھے تحیر ضرور ہوا، کیونکہ مجھے احساس ہی نہیں، یقین ہے کہ مجھ میں کوئی ظاہری جاذبیت یا کشش ایسی نہیں جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچے۔ یہی خواہش مندی اگر تھوڑی بہت واقفیت کے بعد آپ کی طرف سے ہوتی تو مجھے قطعی حیرت نہ ہوتی، کیونکہ مجھے اپنی فطرت کی طرف سے کبھی بھی اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس اجنبیت کے باوجود میں نے آپ کی اس تجویز کا خیر مقدم کیا، شاید اس لیے کہ مجھے آپ سے واقفیت حاصل ہے۔ اشعار ہی کے ذریعے صحیح اس خواہش مندی کے بعد ایک طویل خاموشی نے مجھے یقین دلا دیا کہ آپ کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور آپ نے دامن سمیٹ لیا۔ لیکن اس مرتبہ کے اچھالے سے مجھے پھر شبہ پیدا ہوا، میں پچھلی باتوں کو تقریباً بھول گئی اور نامعلوم کن جذبات کے ماتحت میں نے پھر اس تجویز کا خیر مقدم کر لیا۔ اس دوران میں ایک چیز اور بھی قابل توجہ رہی ہے، یعنی میرے اور آپ کے ہمدرد کچھ ایسے رہے ہیں جنہوں نے اس واقعے سے غلط قسم کی دلچسپی لی اور مجھے شروع سے آخر تک مختلف قسم کی روایات سنا کر بدگمان کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ میں نے کوشش یہی کی کہ ان چیزوں سے متاثر ہوئے بغیر خود ہی کسی فیصلے پر پہنچ سکوں۔ دوسری جانب مجھے اس کا بھی یقین ہے کہ میری طرف سے آپ میں بھی بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ آپ کو اختیار رہا کہ جیسا اثر چاہیں قبول کریں۔ اس ضمن میں میری خواہش ہے کہ اسرار بھائی ثالث کی حیثیت اختیار کر کے درمیانی معاملات کو سلجھا سکیں، مگر انہیں جھجک کافی ہونے سے یا پھر یہ کہ آپ کو اس قسم کا خیال ہی نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں جملہ اراکین ہندوستانی اردو منچ اور بالخصوص محترم ملن سر اطہر صاحب اور پروفیسر حلیمہ فردوس میڈم کی کہ جنہوں نے مجھے اس محفل میں یہ پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرا آج کا مضمون تلاشی ہے، جو کہ شفیقہ فرحت صاحبہ کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ٹیڑھا قلم سے منتخب کیا گیا ہے۔ میرے مضمون کی طرف چلنے سے پہلے ہلکا سا تعارف شفیقہ فرحت کے متعلق۔ جی سر۔ شفیقہ فرحت اردو دنیا کی ان نمایاں خواتین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے طنز و مزاح کے صنف کو پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ اپنایا۔ ان کی تحریروں میں روزمرہ زندگی کے مسائل، معاشرتی رویے، انسانی کمزوریاں نہایت ہی دلچسپ انداز میں نظر آتی ہیں۔ ان کی چند معروف کتابیں لوڑا اجنبی، ٹیڑھا قلم، نیم چہرے جانے انجانے، بچوں کے نظیر اکبر آبادی وغیرہ ہیں۔ امید ہے آپ تمام قارئین اس مزاحیہ تحریر سے لطف اندوز ہوں گے۔ میرا مضمون تلاشی۔ موت کی طرح ہمارے کسی کام کا وقت مقرر نہیں۔ کبھی کھانے کے وقت ناشتہ کرتے ہیں،
और कभी दिन का खाना रात को नसीब होता है। ये तो साहब दिन रात का चक्कर है और अपने अपने नसीब की बात और नसीब सबके अलग अलग होते हैं। सोने जागने का भी यही हाल है। औरों के जागने के वक्त सोएंगे और जब दुनिया फराटे से फराटे लेगी तो हम यूं उठ बैठेंगे कि जैसे कोई गरीबी और इल्हामी अलार्म बज गया हो। खैर इस सोने जागने वाले आलम को भी पुलिस रिमांड में दे के भूल जाएं कि सारी दुनिया आजकल एक सोते जागते वाली कैफियत में मुब्तला है। क्या भारतवर्ष, क्या बुस्नियाए मुअज़्ज़िमा, ख्वाब है जो कुछ देखा, यानी कि देख रहे हैं। और ख्वाब तो जनाब अच्छे बुरे सभी तरह के होते हैं। खैर ख्वाब और इनकी ताबीरें फिर कभी हमने आपसे फिर कभी के मुतल्लक़ इतने वादे कर रखे हैं कि इन्हें पूरा करने के लिए हमें जन्म और लेना पड़ेगा। लेकिन इस जन्म के रंग ढंग को देखते हुए हम अगले जन्म के लिए ख़तई तैयार रहें। सब चलिए इस बहाने गालिब का ये शेर आपके गोशे गुजार कर दें। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना, कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। तो हुजूर एक दिन खिलाफे मामूल हम सुबह सुबह उठ गए। गालिबन तारों की छांव हालांकि चारों तरफ फैली हुई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में आसमान को छुपा दिया है। अलबत्ता हालात अक्सर दिन को तारे दिखा दिया करते हैं। खुशकिस्मती से हमारा फ्लैट जरा क़ब्ल मसीह वाले दौर में शुमार किया जाता है, लिहाजा इसमें सिर्फ 2 ही मंजिलें हैं। हमने सोचा जब आंख खुल ही गई है तो इस घड़ी की पुरकैफ रूमानी रूहानी मादरे मरियम की मन्नत थी कि अपने बत्न में ज़ेरे नमू जान को आज़ाद रखेंगी खुदा के नाम पर उनकी पैदाइश पे। लेकिन वो पुकार उठी कि ये बच्ची है या रब, ये बच्ची है या रब। ये बच्ची है या रब, नाज़नी सिन्फ कब ये हो सकती है एक बच्चे की मानिंद। साए हिफ्ज़ो अमा तेरा उसे दरकार है और उसकी ज़ुर्रियत को भी पनाह चाहिए। शैतान के बहकावे से इनको बख्शा बारगाह हक ने। फिर उसने कबूल मरियम मासूम तय करती रहीं तौफीक़ रब से। मरहले नशोनुमा के मोड़ आए रह गुज़र में कितने तस्लीम व रज़ा के दौर गुजरे कैसे उन पर इत्तला के। रोज़े अफ़ज़ूं खूबियों के साथ वो उन सआदत का फ़ज़ाओं में तुलू मुबदम उनके पालनहार ने तौफीक कैसी अता की। उनको पनपने की रहने की पाकीज़गी बख्शी नवाजा कामिलियत के शर्फ से और बनाया अस्वे रोशन उन्हें बहर निसाए आलमी। गोशे महराबे हैकल में रहीं तन्हा कभी महफूज न्याज़े अब्दियत और कभी रकत गुजार और सजदा रेज़ अमरे हक के दरमियां रागईं। मरियम सिद्दीक़ा ने तस्दीक की कलमात रब की और सच्चाई पे आयात सहाफ़ की भी दी सच्ची गवाही। सख्त तर ज़्यादा था उनके इम्तिहान का। जादे तस्लीम जान से सामना कैसे किया झुटलाने वाली कौम ने रहबो गुमा का। इस ज़बाने बेज़बानी से कि जिस पर सब थी अम्र हक की मुहरिसूम खामोशी। बस इशारा कर दिया बच्चे की जानिब। इस इशारे पर तकल्लुम रेज़ गहवारे का तिफ़ले शीर ख्वार मैं खुदा का अब्द हूँ उसका फरिश्तादा हूँ दाराए किताब। बहके से ख्यालात का दामन न जले, आशियाने तो ख़ज़ाओं में जला करते हैं, मौसम गुल में कभी शाख पे खिरमन न जले।
अश्कों में छुपा रखे हैं शोले तौबा, तुमने अश्कों में छुपा रखे हैं शोले तौबा, तेरे अश्कों से मेरे ज़ब्त का दामन न जले। शम्मा ने आग लगा रखी है तन और मन में, बात क्या इश्क में जो तन न जले मन न जले। शब के सन्नाटे ने एक साज़े अलम छेड़ा है, शब के सन्नाटे ने एक साज़े अलम छेड़ा है, दिल की मजबूर तमन्नाओं का मदफन न जले। कैसी ये आग की लपेटें हैं गज़ल में हुस्ना, कैसी ये आग की लपेटें हैं गज़ल में हुस्ना, हल्की हल्की सी तपिश में कोई बिरहन न जले। एक और गज़ल है आपकी हुस्ना ज़बर की। दुखती रगों में कौन ये नश्तर चुप हो गया, सारे का सारा जिस्म लहू में डुबो गया। तन्हाई की उदास सी चौखट पे हूँ खड़ी, है किसका इंतजार के अब चांद सो गया। राहों की जुल्मतों में भटकती है अब नजर, जो था चरागे राह वो किसी समत खो गया। अब जिंदगी का बोझ उठाया न जाएगा, शल हो गए हैं पाँव ये क्या मुझको हो गया। दिल की लगन ना अश्कों से बुझ पाई है कभी, यूं रोने वाला अश्कों का दरिया ही रह गया। सीमाब की तरह मैं तड़पती हूँ रात दिन, हत्ता सुकून क़ल्ब कहाँ मेरा खो गया। काली चादर ओढ़ के बिरहन रोती है, छिल छिल नीर बहाकर गोरी तकिया रोज भिगोती है। कागा घर के आंगन में तो रोज ही शोर मचाता है, बिरहन का पागलपन देखो झूम के कैसे गाता है। चंचल गोरी सुध-बुध भूले, चंचल गोरी सुध-बुध भूले, राह हमारे साजन की जूड़ा बांधे कचरा डाले। नक्सक से तैयार खड़ी शाम भई शाम न आए, आशा दीप बुझ बुझ जाए। शाम भई शाम न आए, आशा दीप बुझ बुझ जाए। जूड़ा बिखरे कजरा फैले, हार सिंगार अगन बन जाए। तन्हाई की काली चादर ओढ़ के बिरहन रोती है, छिल छिल नीर बहाकर। तजुर्बाती महफिल कह लीजिए और मेरे दोस्त मिलन सारत रहमत के जहन की उपज कह लीजिए। उन्होंने तजवीज़ किया कि इस तरह की एक महफिल सजाई जाए और उसमें सबसे पहले उन्होंने खुद अपनी अहलिया को घेरा। अब एक आज़म शाहिद की भी शरारत कहते हैं मिलन सर साहब। हो सकता है कि खूबसूरत शरारत उनसे सरजद हुई है तो काबिल मुबारकबाद है। दरअसल संजीदगी से अगर सोचा जाए तो अदब को सुनने का ज़ौक़ हमें पैदा करना चाहिए। मगरिबी ममालिक में अच्छे बड़े शायरों और अदीबों की तहरीरों को पढ़ने का बहुत पुराना रिवाज है, एक अजीम रिवायत है। और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बहुत से ऐसे अहबाब मौजूद हैं जो बड़ी उम्दगी के साथ तहरीरें पेश करते हैं। ज़िया मुहिद्दीन का नाम तो आपने सुना होगा। वो न सिर्फ एक अदाकार थे, शायर थे और उसके अलावा उर्दू के अजीम लिखने वालों की तहरीर और इस तरह पेश करते थे कि उन्हें सुनने के लिए लोग टिकट खरीद कर हॉल में तशरीफ़ लाते थे। इस तरह के और भी लोग हैं जो तहरीरें पेश करते हैं। इसके अलावा दास्तान गोई
کی جو روایت اردو میں ہے اس سے بھی اپنی یادداشت کے زور پر طویل مکالمے اور طویل افسانے، طویل داستانیں سنانے کا رواج بھی ہمارے ادب میں موجود ہے۔ جنوب میں البتہ ہماری یہ کمزوری ہے کہ کیونکہ اردو ہماری روزمرہ کی زبان نہیں ہے، ہم دکنی استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنی بات چیت میں، اس لیے یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ ہمیں اردو تلفظ پر اس طرح کا عبور حاصل نہیں ہے جس طرح کہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اس طرح کی محفلیں بہت کارآمد ہو سکتی ہیں، اور ہم ہندوستانی اردو منچ کے سلسلے میں مزید اس طرح کی محفلیں منعقد کرنے کی کوشش کرے گا۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اور شہر کے بعض سامعین محبان اردو اس طرح کی محفلوں میں شرکت کریں گے اور اسے مزید آگے لے جانے کی کوشش ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ مہر فاطمہ غالباً انہوں نے پروین شاکر کی غزلیں اور ان کے اشعار بہت ہی پراثر انداز میں پیش کیا۔ خصوصی تذکرات میں، خصوصی ذکر میں آج کے افتتاحی خطبے کا کروں گا۔ اس میں محترمہ حلیمہ فردوس صاحبہ نے اپنی تمام تر ادبی تجربے کو نچوڑ گویا اپنے نہایت مؤثر انداز میں ایک مختصر مضمون کے ذریعے سے ہی خواتین لکھنے والیوں کے حوالے سے پیش کیا، اور نہ صرف پیش کیا بلکہ اس پر تبصرے بھی کیے مختصر سے ہی۔ خاص طور پر میں سامعین کا بھی شکر گزار ہوں کہ بڑے صبر و سکون کے ساتھ آخر تک وہ تشریف رکھتے رہے اور اس محفل کو کامیاب بنانے میں انہوں نے ہم یعنی ہندوستانی اردو منچ کی مدد کی۔ بہت بہت شکریہ۔ آج جلسے کی صدارت جو کر رہے ہیں عزیز اللہ بیگ صاحب، ہم ہندوستانی اردو منچ کے صدر اعجاز علی جوہری صاحب، سیکریٹری ملا صاحب اور سارے جو ارکان ہیں ہندوستانی اردو منچ کے، اور آج جو خصوصی مہمان ہیں جو اردو کے بہت قریب ہیں اور جن کو اردو سے انس اور بہت لگاؤ ہے، جن کو صحیح طرح سے کسی نے کہا کہ میرے استادوں کے استاد ہیں، شاید میں نے کہا تھا کہ ممنون سعید صاحب، ملنسار اطہر صاحب، انیس ابراہیم صاحب، اعظم شاہد صاحب، شفیق عابدی صاحب اور غفران امجد صاحب، آپ سب کا یہاں بہت بہت میں کہوں گی کہ آپ کی بہت شکر گزار ہیں ہم سب کہ آپ لوگوں نے اتنی اچھی طرح سے اس عمدگی سے اس جلسے کو آرگنائز کیا ہے اور کامیابی کے حدوں تک پہنچایا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، جیسے کہ صدر صاحب نے بھی کہا کہ اردو ہماری شاید نہ روزمرہ کی زبان تو ہے، پر شاید اس کی شائستگی اتنی نہیں ہمارے پاس ہے جتنی کی ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود بھی ان اقدام کا جو ہم نے اٹھایا ہے اس کے ہم سب بہت شکر گزار ہیں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔